وبرکاتہ۔ اب آئیے آپ کے محلے کے امام صاحب جو ہیں استاد محترم، ان کی گفتگو آپ کو سماعت فرمانا ہے اور میں ان کے لیے استقبال کر رکھا ہوں، آپ لوگ زوردار نعرے کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استاد محترم جناب حضرت حافظ قاری محمد شعیب رضا صاحب ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اجازت ہے؟ یہ 20 روپیہ آیا تھا چندے کا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مخیر قوم، مفکر ملت، بزرگوار حضرت مولوی سعید صاحب، محترم جناب سید عامر صاحب، حافظ قاری محمد یوسف صاحب، تمام سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ خواجگان کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء اشرف الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ نبی اور آل نبی کے لیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ دوسرا پروگرام ذی القعدہ کے مقدس مہینے میں آج 27 تاریخ 28ویں شب لگ چکی ہے، 29 کا چاند ہوا تو پرسوں
30 کا چاند ہوا، 930 تاریخ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ اس ماہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی علم کے مطابق کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا کریں ہمارے استاد محترم قاضی شہر علامہ الحاج ریاض احمد صاحب کی، مولا تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر انور پر رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں بہتر مقام عطا فرمائے۔ دوسرے استاد ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری صلاح الدین صاحب، ان کے پیروں میں کافی وقت سے دقت بہت زیادہ ہے، اس وقت چلنے سے بھی تھوڑا مجبور ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں مولا تعالیٰ اس ماہ معظم کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرمائے، کہ پیروں میں طاقت و قوت عطا فرمائے، ہر پریشانیوں سے انہیں محفوظ رکھے، ان کا سایہ شفقت تعلیم ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ اگر اجازت ہو تو حصول برکت کے لیے 2-3 شعر میں پیش کروں، اجازت ہے؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ اس وقت الحمدللہ کافی حجاج کرام جن کو اللہ نے توفیق بخشی، سعادت بخشی، تو وہ حج بیت اللہ کے لیے گئے، ان کے حق میں بھی دعا کریں مولا تعالیٰ ان کی ہر مشکلات کو آسان فرمائے اور حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ ہم بھی گنہگار آنکھوں سے پھر سے مدینہ دیکھیں۔ کیا شان ہے اس شہر کی، سبحان اللہ۔ اسی وقت موقع رہا انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بس یہ دعائیہ کلمات نعت کے لہجے میں سماعت فرمائیں۔ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، اے مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، گنبد خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے، گنبد خضرا دکھائیے، مدینہ بلائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا، کس قدر وہ اپنی امت سے محبت کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کے راہ میں کوئی کانٹے بھی بچھائے تب بھی آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کوئی پتھروں کی بارش کر رہا ہے تب بھی آپ اس کے لیے دعا کر رہے تھے،
طائف کا شہر میں نے دیکھا، بہت چھوٹا سا شہر ہے، بڑا ٹھنڈا شہر ہے۔ اس طائف کی سرزمین پہ مولوی صاحب بیٹھے پوچھے آپ کتنی تکلیفیں اٹھایا ہے، کتنے پتھروں کی بارشیں کی ہیں، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آپ حکم دے اجازت دے تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، میں انہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، میں ان کی بخشش اور مغفرت کروانے کے لیے آیا۔ وہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شاعر کہہ رہا ہے جو گالیاں بسور کے دے بار بار، جو گالیاں بسور کے دے بار بار، ایسے نبی کے دوست کو قربان جائیے، قربان جائیے، ایسے نبی کے دوست کو قربان جائیے، قربان جائیے، آقا مدینہ بلائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کون نہیں چاہتا ہے؟ بے شک ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو پیارے اللہ کا بے شمار کرم ہے، اگر دنیا میں نہیں زیارت ہو سکی تو قبر میں ضرور بے زیارت شک، ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر میں ضرور زیارت ہوگی، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دنیا میں کرائے۔ شاعر کیا کہتا ہے سماعت کریں، آخری شعر ہے اس کے بعد آگے ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، آگے ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، ایک دل حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، ایک دل حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، آقا مدینہ بلائیے، روضہ دکھائیے، جلوہ دکھائیے، آقا مدینہ درود پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بے شک یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا،
نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. دیکھیے آپ اتنے بڑے محلے میں ہر گھر مسلمانوں کا. بولو یہاں کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی کھٹی گئے نہیں ہے, مسلمان ہیں. ہر گھر میں 10 12 15 لوگ ہیں, ہے نا. لیکن ٹائم نہیں ہے. کیا ہے, بدن اتنا لاغر ہو چکا, کمزور ہو چکا ہے, گرمی برداشت نہیں ہو رہی. یہ گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہو, آخرت کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے اے سی, کہاں سے لاؤ گے کولر, کہاں سے لاؤ گے فریج کا ٹھنڈا پانی؟ کیا ساتھ میں لے کر کے جاؤ گے؟ وصیت کر جاؤ بیٹے سے کہ بیٹا انتقال ہو جائے تو تھوڑا ہماری قبر چوڑی بنا دینا, ایک طرف ہم لیٹے رہے تو دوسری طرف واشنگ مشین رکھ دینا, کفن گندا ہو جائے تو ہم دھو لیں, اے سی رکھ دینا, فریج رکھ دینا, تاکہ ٹھنڈا پانی ملے. شرم آنی چاہیے ہمیں, نہیں شرم آ رہی ہے, احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے. کب احساس پیدا ہوگا بولو؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب احساس کرو گے. حالات کیسے گزر رہے ہیں, بہت سے جگہوں پر تو ایسے ہیں کہ آج گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے رہنے کی, نکل جاؤ. کہاں جائیں؟ پوچھو ذرا ان سے, کہاں جائیں گے؟ کون ٹھکانہ دے گا؟ کون رشتے داری نبھائے گا؟ کون تعلقات نبھائے گا؟ کوئی نہیں ہے. اگر ہمارا پیٹ بھرا ہے تو ہر آدمی کھانے کے لیے پوچھتا ہے. اگر ہم بھوکے ہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا. پیاسے ہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا. پیاس نہیں لگی ہے تو سب پوچھیں گے آؤ لسی پی لو, آؤ شربت پی لو, آؤ ٹھنڈا پانی پی لو, آؤ کولڈ ڈرنک پی لو. آسانیاں بہت ہو گئی ہیں. وہ جان رہے ہیں پیے گا ہے نہیں, کم از کم پوچھ لے. کم سے کم یہ تو ہو جائے گا کہ ہم فلاں کے گھر گئے تو اس نے ہم کو کھانے کے لیے پوچھا, پانی کے لیے پوچھا. ایسی پوچھ ہوتی جا رہی ہے, ایسی پوچھ ہوتی جا رہی ہے کہ برکت ہی ختم ہوئی جا رہی ہے. برکت ختم ہو گئی. 4 مہمان آ گئے, ہم پریشان ہو گئے. لو ایک مصیبت آ گئی, مصیبت آ گئی. کام ایسے ہی نہیں چل رہا. ان کو پتہ نہیں کہاں سے ضرورت تھی آ گئی, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. آپ کو نہیں معلوم, ہمارے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے گھر مسلمان آتا ہے نا, جب وہ جاتا ہے تو آپ کے گھر کی بلائیں لے کر کے جاتا ہے, مصیبتوں کو لے کر کے جاتا ہے. ماجد دیوبندی کا کیا شعر ہے؟ ماجد دیوبندی کو دیوبندی شہر میں رہنے والے, دیوبندی نہیں ہے. برکت چلی جاتی ہے, مان نہ ہے تو برکت چلی جاتی ہے. کیا ہے وہ شعر؟ دیوبندی سے ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں. کیا دیا پیدا جا رہا ہے. ہمیں مہمان آتے ہیں تو اپنا رزق لے کر کے آتے ہیں. ایسے آپ جو ہے کھانے میں تھوڑا سا کوتاہی کرو گے, تھوڑا سا بچانے کی کوشش کرو گے کہ آج چلو گوشت نہیں, دال سے کام چلا لیں, دال نہیں چٹنی سے کام چلا لیں. لیکن جب مہمان آتا ہے تو غیر سے مدد ہو جاتی ہے, دل سے آواز نکلتی ہے کوئی اچھا کھانا لا کر کے دے. بے شک. آپ کو معلوم ہے, ارے ہم نے پڑھا مہمان کی مہمان نوازی میں کتنا اجر ہے. کبھی اس پر گفتگو ہوگی بتائیں گے. بس ایک اشارہ دے دیں کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں, علماء نے فرمایا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ایک نوالا کھاتا ہے تو ایک نوالے کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میزبان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مہمان آ رہا ہے, اپنا رزق لے کر کے آ رہا ہے. بے شک حق ہے. جا رہا ہے, آپ کی مصیبت اور بلائیں لے کر کے جا رہا ہے. تو مہمان نوازی کرنا سیکھو. مہمان نوازی کرنا سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے. بے شک. انشاءاللہ اس پر کسی کی گفتگو ہوگی. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ قربانی کے تعلق سے ہے. آنے والا جو 11 مہینہ ذی الحجہ کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے, اس ماہ میں ہم حسب حیثیت کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کریں, اور قربانی کرنا چاہیے. بے شک. قربانی کرنا چاہیے. ایسے آدمی اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا ہے, الٹے سیدھے کاموں میں بہت خرچ کرتا ہے, بہت خرچ کرتا ہے.
آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر و بیشتر آپ دیکھتے رہتے ہیں کتنا خرچ کرتا ہے۔ شادی بیاہ میں 25,000 کے پڑا کے وہ آگ لگا دیتا ہے نا، اور کہیں قاضی صاحب نے 2,500 مانگ لیا تو فتوے مانگنے لگتے ہیں۔ قاضی صاحب آپ بھی ایک جگہ تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ میں پھر وہ کیا نام پنڈتوں میں کیا فرق ہے، کیسی سوچ ہوتی جا رہی ہے۔ 2,000 2,500 دے دیے تو فقیر ہو گئے، 25,000 میں آگ لگا دی تو فقیر نہیں ہوئے۔ ناچ گانا کا ہزاروں کا لاکھوں کا کر دیا، آرکیسٹرا پوری رات کیسے کیسے پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ یہیں پر پروگرام ہوئے، یہیں پر پروگرام ہوئے، بہت سے ایسے پروگرام شرم آئی دیکھ کر کے اللہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، چلا گیا بالکل خوف۔ اللہ نے دولت سے نواز دیا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھو، ایک بات اور یاد رکھو، اگر آپ جائز طریقے سے کماؤ گے تو جائز ہی طریقے سے خرچ ہوگا، بے شک، یہ آپ سمجھ لو۔ درد ہوگا آپ کو خرچ کرنے میں، ناجائز کاموں میں۔ اب ناجائز طریقے سے وہ کما رہا ہے تو ناجائز ہی میں جائے گا۔ قاضی کو دینے میں تکلیف، ہیرو کو دینے میں تکلیف نہیں، آرکیسٹرا والوں کو دینے میں تکلیف نہیں، اور گھروں کے ہم نے دیکھا منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، وہ بھی ہلا رہی کمر، کہیں لچک دی اگر ذرا سی، ڈاکٹر ذاکر نے بھی ختم کر دیا، اور آگے جانا پڑے گا شتابدی، ہے نا، نعرے تکبیر، شتابدی آنا پڑے گا۔ لہذا تھوڑا سا خوف پیدا کرو، اس کے دیکھو، ہاں شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، ہمیں آج کر سکتی ہے انگازے گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے نبی کے جد امجد ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کی نسل پاک سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں، انہی کی سنت ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے نظریے اتنے جانور قربان کر دیتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں، یہی کسی یتیم کی شادی کا کسی ٹائم یاد آتا ہے نا، آرکیسٹرا کریں گے تو نہیں یاد آئے گا، 50,000 کے کڑاکے چڑھا نہیں یاد آئے، یہیں پہ یاد آ رہا ہے، یہیں پر شریعت کھل رہی، یہیں پر مفتی ہو گئے، یہیں پر محدث ہو گئے، سب ہو گئے، استنجا کرنے کی تمیز نہیں، اور ساری جو ہے ساری فکر مل گیا ان کو۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت ہے یہ قربانی کرنا۔ مولوی سعید صاحب بیٹھے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، خلوص میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں قیادت کی حیثیت سے پوچھے آپ قربانی ہے کیا؟ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ نے قربانی کر دی، اب ہم پر واجب نہیں ہے نا، ایک قربانی ہو گئی، محلے والوں نے دیکھ لیا کہ ہاں فلاں کے گھر میں قربانی ہو گئی، گوشت پہنچ گیا، بس ہو گیا۔ قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، ہر مالک نصاب پر۔ اگر ایک گھر میں 10 آدمی ہے اور 10 آدمی کام کر رہے ہیں، یا اتنی ملکیت ہے، اتنی حیثیت ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی ہمارے خیال سے اس وقت رقم 30-35 ہزار 40 ہزار ہو رہی ہوگی جی۔ اگر اتنی رقم آپ کے پاس ان ایام میں موجود ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں 10 11 12 یہ 3 دن قربانی کرنا واجب ہے نا، ان دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی ملکیت ہے، اتنا پیسہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 3-4 موبائل ہے نا، کام ایک موبائل سے چل سکتا ہے، جو دوسرے تیسرے موبائل ہے وہ ضائع ہو گئے، اس کی رقم جو ہے تو اگر اس رقم تک پہنچ رہی ہے تو آپ مالک نصاب ہو، ہے نا۔ آپ کے پاس گاڑی، ایک گاڑی سے کام چل سکتا ہے، 2-3 گاڑیاں ہیں، مال جوڑو، اگر اتنی رقم بن رہی تو آپ مالک نصاب ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ ہم فقیر ہیں، ہے نا، پیسہ نہیں ہے، ہاں گاڑی کہاں سے آئی، ہاں گاڑی کہاں سے آئی، تو آپ مالک نصاب ہے، آپ پر واجب ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو مالک نصاب ہو کر کے جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور اس کی موت جو ہے وہ عیسائیت پر ہوگی یا یہودیت پر ہوگی، مسلمان ہو کر کے نہیں مرے گا،
اب سمجھ لو کہ قربانی کتنی اہم عبادت ہے نا. ہم جانور کی قربانی نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے تو اپنے لخت جگر کی قربانی کرنے کے لیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. حضرت ابراہیم. سبحان اللہ. علماء کرام نے کتنی سہولتیں، شریعت محمدی میں کتنی سہولتیں ملی ہیں. اسلام بہت پیارا مذہب ہے. ہاں اسلام بہت پیارا مذہب ہے، بڑی آسانیاں ہیں اسلام میں. کر کے تو دیکھیں. آج جو ہماری رسوائیاں ہو رہی ہیں، آج جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، آج ہمارے اندر جو فسادات پیدا ہو رہے ہیں، آج ہمارے اندر جو محبت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو فراموش کیے ہوئے ہیں. شریعت مصطفیٰ پر چل کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے، قسم خدا کی ہم کو ہر موڑ پر کامیابی ملے گی. بے شک حق ہے، حق. ہر پریشانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے گا. کر کے تو دیکھیں، کرو تو پہلے اسلام کو اپناؤ، تو اسلام کو اپنے گھروں میں رکھو، اسلام کو اپنے چہروں پر رکھو. مسلمان ہونا صرف یہی نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان ہماری زبان بھی ہونا چاہیے، ہماری آنکھیں بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہاتھ بھی مسلمان ہونا چاہیے، پیر بھی مسلمان ہونا چاہیے. یہ جب کب ہوگا؟ جب ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت زندہ آباد. حضرت علامہ مولانا شعبہ وزری صاحب قبلہ. ہر مالک کے نصاب پر قربانی واجب ہے. اب اس کی حیثیت بھی بتا دیا علماء نے کہ پریشان نہ ہونا. یہ نہیں کہ آپ جو ہے دمبا ہی ذبح کرو، بکرا ہی ذبح کرو. ہاں نہیں ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ اس وقت، تو کم از کم ایک حصہ تو لے سکتے ہیں. بے شک. ہاں اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ان مدرسین کو سلامت رکھے. ہاں کہ جو یہ اہتمام کرتے، بڑی محنت ہوتی ہے. ذرا کر کے تو دیکھو، کرتے تو ہی ہمارے چچا ہے ہمارے بھائی سب کرتے تو ہیں. پوچھو کتنی محنت ہوتی بے ہے. شک بہت محنت نا ہوتی یہاں پر تو یہ ہے کہ اپنا جانور آ کر کے چلا گیا، حصے لگانا، پھر اس کی رکھوالی کرنا. ہے. جی ہاں اوکے. اور دیکھنا کون سا جانور کیسا ہے. جو ہم نے پیسہ لیا اس کا جواب بھی تو ہم کو دینا ہے. ہاں ہم نے لے لیا 3000 روپیہ، ہم لیا ہے 1000 روپیہ کے حساب سے جانور، 2000 اندر، ادھر پیٹ کم تھا ادھر چوڑا ہو گیا نا. اس کا جانور کا پیٹ اپنے اوپر لگا لیا، تو ہم کو حساب بھی لینا ہے نا. تو بڑے ذمہ دار حضرات ہیں یہ. ہاں اور دوسری چیز یہ ہے، ایک اور ہم مسئلہ آپ کو بتا دیں، کسی اہل حدیث وہابی دیوبندی کی قربانی مت کرانا. جی یہ بہت پوائنٹ ہے. آپ کی قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی قربانی. کھال بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، خون نہیں جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ نیت جاتی ہے. اوکے. ہاں نیت جاتی ہے، محبت جاتی ہے. اگر جو ہمارے رسول کا نہیں، ہمارے پیغمبر کا نہیں، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. ہم مر کے مر جائیں گے، ہم ان کی قربانی نہیں کرائیں گے. سنی مدارسوں میں ہم قربانی کریں گے اور اپنے جانوروں کی کھالیں بھی جو ہے سنی مدارسوں میں دیں گے. ان مدرسوں کو ترقی دیں گے جہاں پر مطلب اہل سنت کے جو ہے بچے پڑھ رہے ہیں، تاکہ وہ جب کامیاب ہو جائیں گے تو غوث کے پیغام کو عام کریں گے، خواجہ کے پیغام کو عام کریں گے، وارث پاک کے پیغام کو عام کریں گے. مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت روز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. خواجہ کا ہندوستان زندہ آباد. علماء اہل سنت زندہ آباد. اس پر بھی ہم دھیان رکھیں. آپ جو ہے سنی مدارسوں میں حصہ لیں. حصہ بھی حیثیت کے حساب سے کر دیا گیا، 2500، 3000، 3500 جیسے، لیکن آپ قربانی کراؤ. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں، یعنی ایام نحر کے جو دن ہے 10، 11، 12، ان دنوں میں اس عمل سے زیادہ کوئی عمل پسند ہی نہیں آتا. بے شک. سبحان اللہ. ہاں کتنی بڑی عبادت ہے. خوشی بیٹھے. ہاں ان دنوں میں اس عمل سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں آتا. اور کچھ چیزیں یہ ہیں، جیسے حصہ ہم جب بانٹتے ہیں نا تو وہاں پر بھی کہیں کہیں پر تعلقات دیکھتے ہیں، کیا جہاں سے آیا وہیں دیں گے، ہے نا.
جہاں سے آیا وہی دیں گے، یہ کون سا طریقہ آیا؟ بلکہ جہاں سے آیا تو وہاں نہ دو، وہاں خود قربانی ہوئی ہے، جہاں نہیں ہوئی ہے وہاں دو جی حق ہے. وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. تو کبھی کبھی سننے میں آتا ہے، کہیں کہیں پر دیکھو تو تکلیف ہوتی ہے، رونگ کے کھڑے ہو جاتے، بچے بلبلا رہے ہیں، ماں انتظار میں، کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جائے، کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جائے. ارے تھوڑا سا اس وقت دھیان رکھنا چاہیے. دیکھو آپ، ہاں جیسے آپ اپنے بچے کی بارات میں جاتے ہو، ولیمہ رکھتے ہو، تو 1 مہینہ پہلے سے دماغ کو جو ہے کمپیوٹر کی طریقے گھمانے لگتے ہو، کون کون رشتے دار ہیں، کون کون ناطے دار ہیں، کہاں کہاں دعوت دینی ہے، کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے. تو تھوڑا سا اپنے کمپیوٹر کو اس ٹائم بھی گھما دیا کرو، گھما دیا کرو. دیکھو اپنے محلے میں کوئی ایسے پریشان حال تو نہیں ہے جن کو اس وقت ضرورت ہے. جی آپ تو کھاتے رہتے ہو، ہاں ان کو نہیں مل پاتا. بہت سے ایسے جگہ نہیں مل پاتا ہے، نہیں میسر ہو پاتا. ہمیں گوشت ہے، دال روٹی نہیں نصیب ہوتی ہے. کہیں کہیں پر کچھ واقعات دیکھو، بچے ننھے بچے کنویں سے نکال کر کے کھانا کھا رہے ہیں. ہاں دل تڑپ جاتا ہے. ہاں یہ ایسے لوگ مل جائیں تو ان کو ہم بھر پیٹ کھانا کھلاتے. تو تھوڑا سا اپنی ذہنیت کو بدلو کیا رہے. ہاں اور یہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے، بے شک. سنت ابراہیمی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بے شک سبحان اللہ. اس قربانی سے فائدہ کیا فائدہ اس قربانی سے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پر جو کھال ہوتی ہے اس پر بال ہوتے ہیں، ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اور یہی جانور آپ کے پلسرات کے وقت بھی کام آئے گا، سواری بنائی جائے گی. بے شک. تو اس لیے ہر حیثیت تھوڑا جانور اچھا دیکھ کر کے لیا کرو. ہاں چھوٹے جانوروں میں ہے کہ سال بھر کا ہونا چاہیے، ہے نا، سال بھر کا کم سے کم ہو. بڑا جانور یہ ہے بھینس وغیرہ کم سے کم 2 سال کے ہوں، اور بڑا اونٹ تو کم سے کم 5 سال کے ہوں. ہاں تو یہ سب دیکھ کر کے لو، یہ نہیں کہ ہاں دیکھا جانور بڑھیا دکھ رہا 5000 کا مل گیا گھسیٹے چلے آ رہے ہیں. نام نہیں دیکھا، دیکھ رہے ہیں کہ عمر ہے کہ نہیں، گھسیٹے چلے آ رہے ہیں، وہاں چلے آ رہے ہیں، کاپتے کاپتے جلدی سے. ایسا نام کوئی چھوٹ ملے، کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھو اس کو، آپ پرکھو پہلے وہ جانور ہے اس لائق نہیں ہے، نہیں 2-3 ہزار روپیہ. ہاں اب ان سب خرچ کرنے سے اللہ اور برکتیں عطا فرماتا ہے. ہاں آپ یہیں سے سمجھو کتنا جانور قربان ہوتا ہے. بے شک. ہاں اور روز قربان ہوتا رہتا ہے ایسے بھی. اور پھر بھی دیکھو جانوروں میں کوئی کمی آتی ہے؟ کہیں کمی نظر نہیں آ رہی ہے. جو جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، قربان کیا جائے، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے. تو آپ پیسہ لگا رہے ہو تو آپ کے پیسوں میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. لہذا کوشش کرو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. 11 بج گیا ہے. جو ہے باتیں تو بہت سی تھی کرنے کو، لیکن یہ واقعہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ہم کو سمجھ تو آ جائے. یہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو، ہاں غیر مسلم وغیرہ کو نہیں دیجیے. قربانی کا جانور جو ہے آپ تعلقات مت نبھائیے. اگر آپ کو ہے کوئی ایسے ملنے جلنے والے تو آپ خرید کر کے دکان سے لا کر کے ان کو دے دیں. قربانی کا جانور بہت اہم طاقت رکھتا ہے، بڑی قوت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے. اور عام گوشتوں میں اس گوشت میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. جو قربانی کی جاتی ہے اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ کے خلیل. کچھ وقت دے سکتے ہیں آپ؟ کتنا؟ 11:30 وہی تو کہہ رہے ہیں ٹائم 12 نہیں کریں گے. ہاں بیان پورا کر دیجیے. بیان پورا کر دیجیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. کوئی مسئلے کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی مسئلے کی بات. ایک حضرت جانور لاتے وقت کتنا کچھ اس کے اندر ہے، یا وہ ہماری قربان گاہ تک چلنے لائق ہے کہ نہیں؟ وہی کہنے کا مطلب ہے کہ قربانی کا جانور ہم ایسا لیں، دیکھیں اس کو کہ تندرست ہے کہ نہیں ہے، اس کو کوئی کمی تو نہیں ہے. معلوم کیا لگ رہا آ رہا چل نہیں پا رہا، گھسیٹے لیے چلے آ رہے، اور لگ رہا ہو گیا وہ. ہاں پہنچتے پہنچتے کمی بھرا ہو گیا. ہاں اگر لانے کے صحیح ساتھ لے کر کے آئے اور آتے میں کوئی ایسے چوٹ ووٹ لگ گئی ہلکی پھلکی، اس سے کوئی تکلیف ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اس کو آپ کر سکتے ہیں. ایسے جانور کو دیکھیں کان نہ کٹا ہو، سینگ نہ ٹوٹی ہو، ہے نا،
तो ऐसे चीज़ें जो थन न कटा हो, बैला बकरियाँ वगैरह होती हैं उन पर भी कुर्बानी करते, थन न कटे हो। हाँ, किसी वालों में एक थन कटा हुआ है, एक लिए चले आ रहे हैं। मतलब सूखने का मसला होता है, सूखने का मसला होता है। हाँ, सूखा ना हो बिल्कुल, तो ये सब चीज़ों की गौर करें। हाँ, जानवर अच्छा करें, नहीं इतनी आपकी हैसियत है कि आप 10-12 हज़ार का जो है बकरा बकरी ला सकते हैं, तो कम से कम बड़े जानवरों में कर लें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि बकरा ही करें तभी हमारा होगा। हाँ, फिर नियत करें अल्लाह आगे आपको इस लायक बनाए तो आप आगे करें ना, लेकिन इस सब बातों पर ध्यान रखें। कुर्बानी है क्या चीज़? क्यों कुर्बानी इबादत बनी? कुर्बानी तलब क्यों गई? कुर्बानी का क्या मकसद है? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जद्दुल अंबिया, जब आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदाइश हुई, आप जानते हो ये वाक़यात बड़े अहम हैं और काफ़ी वक्त चाहिए सारे वाक़यात। अब बड़ी मुश्किलात की ज़िंदगी गुजारी है इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, कैसे कैसे इम्तिहान का वक्त से गुजरे हैं आप, और कैसे अल्लाह ने आपको साथी बनाया, कैसी आपकी इस्तिक़ामत, कैसे इस्तिक़लाल आपको अल्लाह ने अता फरमाया था। किस कदर रोंगटे खड़े हो जाते जिस वक्त वाक़यात निगाहों के सामने आते। अल्लाहु अकबर। आज ये कहते नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। इनको जरा एक दिन भूख नहीं बर्दाश्त होगी, चालू हो जाएंगे नबी हमारी तरह है। खैर उस तरफ नहीं होना है हमको, हमारा जो मेन मकसद है वो आप देखें। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम 80 साल के वो होंगे, बच्चा नहीं पैदा हुआ। आपकी पहली बीवी हज़रत सारा, काफ़ी वक्त गुजरा, बहुत दुआ करते थे अल्लाहुम्मा रब्बी हब ली मिनस सालिहीन, अल्लाहुम्मा रब्बी हब ली मिनस सालिहीन, अल्लाह हमको नेक सालिह औलाद अता फरमा। हाँ, दुआ कर रहे हैं। हज़रत सारा ने कहा कि लगता है मुझसे कोई औलाद नहीं होगी, लिहाजा मैं इजाज़त देती हूँ आप दूसरा निकाह कर लें। आपने हज़रत हाजरा से निकाह किया। निकाह होने के बाद काफ़ी वक्त बीता, 80, एक रवायत में 80 साल की उम्र शरीफ हो गई आपकी, तब जाकर के आपको अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। और उसके वाक़यात फिर मक्का की सरजमीन कैसे बसी, कैसे जमजम पैदा हुआ, वो कभी और। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल या 9 साल के करीब पहुँचे, हद बलूगत को पहुँचे, हाँ, तो उससे कबल फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में एक अर्ज़ किया, मौला इब्राहीम कहते मैं अल्लाह का खलील हूँ। हाँ, और जो तेरा खलील हो उसके दिल में तेरे अलावा और किसी की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। बेशक। हाँ, किसी की मोहब्बत नहीं होना चाहिए। ये कैसे खलील है कि इनके दिल में तेरे साथ तेरे उनके बेटे की भी मोहब्बत है। कुरान कहता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, रब फरमा रहा फरिश्तों मैं भी जानता हूँ तुम नहीं जानते। बेशक। हाँ, अगर हमने इब्राहीम को अपना खलील कहा है तो इब्राहीम को हमने वो ताकत भी अता की है, हक है, वो कुव्वत भी हमने अता की है। हाँ, कि अगर इम्तिहान लिया जाए तो वो इम्तिहान में कामयाब भी हो सकते हैं। देखो फरिश्तों, हाँ, जब जिलहिज्जा की 8 तारीख आई, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ख्वाब देखा। क्या देखा? अल्लाह फरमा रहा है इब्राहीम मेरी बारगाह में कुर्बानी पेश करो, इब्राहीम मेरी बारगाह में कुर्बानी पेश करो। सवेरा हुआ, रवायत में आता है 100 ऊँटों की कुर्बानी पेश की। फिर दूसरी रात गुजरी, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहीम मेरी बारगाह में कुर्बानी पेश करो। रवायत में आता है कि 200 ऊँटों की या 300 ऊँटों की कुर्बानी पेश की। हाँ, फिर तीसरी रात फिर ख्वाब आया, अर्ज़ किया मौला मैंने इतनी कुर्बानियाँ पेश की, कौन सी ऐसी खता हमसे हो गई हाँ कि जो कुर्बानी मेरी तेरी बारगाह में कबूल नहीं हो रही है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहीम तू मेरी बारगाह में उस चीज को कुर्बान कर जो तुझे सबसे ज्यादा आज़िज़ है। हज़रत इब्राहीम कोई मामूली इंसान नहीं थे, हाँ, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे। समझ जाते हैं कि मेरा रब इन जानवरों की कुर्बानी नहीं तलब कर रहा है, वो ये कह रहा है इब्राहीम तू अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर, अपने बेटे की कुर्बानी पेश करो। ए मेरे नौजवानों, अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत किया करो, बड़े शफीक होते हैं वो, बड़ी मोहब्बत करते, बड़ा ख्याल किया करो उनका। आप देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किसी मदरसे का मुंह नहीं देखा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए,
لیکن کیسا جو ہے باپ کا ادب کیا ہے، کیسا احترام کیا ہے، آپ کو اس واقعے سے معلوم ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھے، اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے کو تیار کیا، بہترین غسل دیا، بہترین کپڑے پہنائے۔ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم کیا بات ہے، آج تم اپنے بیٹے کو غسل دے رہے ہو، کپڑے پہنا رہے ہو، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اے ہاجرہ سنو، آج میں اپنے دوست ایک بادشاہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ایک بادشاہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں، اس لیے دعوت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا اور جب دیے چلنے سے قبل آپ نے اپنے دامن میں جو ہے ایک چھری اور رسی چھپا لی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے، جیسے ہی چلنے لگے مقام مینا کی طرف پہنچنے لگے، قریب تھا کہ وہاں پہنچے، شیطان لعین حضرت ہاجرہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے ہاجرہ، ایک عورت کی شکل بن کر کے آیا، بوڑھی عورت کی شکل بن کر کے آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، اے ہاجرہ ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ تو ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم جو ہے بادشاہ کے پاس گئے، کاہے کے لیے گئے؟ دعوت کے لیے گئے ہیں۔ کہا نہیں، کوئی دعوت کے لیے نہیں گئے ہیں، پھر کاہے کے لیے گئے ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم ہاجرہ؟ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے ہیں، قربان کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جب سنا تو کہا کہ ایک باپ اور ابراہیم جیسا شفیق باپ، اتنی محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا، یہ نہیں میں مان سکتی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کہا یہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اللہ نے پیغام دیا ہے، ابراہیم میری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو پیش کرو۔ حضرت ہاجرہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، ایک نبی کی بیوی تھی، سمجھ جاتی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہی معلوم دیتا ہے۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو کوئی عورت نہیں بلکہ ابلیس ہے۔ اے ابلیس سن لے، یہ ابراہیم تو ایک ہے، اگر اللہ مجھے حلال اسماعیل بھی دے دیتا اور قربانی طرف کرتا تو ایک بیٹے کی قربانی میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، شیطان نے سوچا یہاں دال نہیں جل سکتی، ہاں چلو بچے سے چلے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے کو بتائیں گے تو گھبرا جائے گا، بچہ چلا جائے گا۔ آئے گئے، بچہ کی شکل بن کر کے گیا اور کہنے لگا، اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہاں دعوت میں لے جا رہے ہیں؟ کہا دعوت میں نہیں لے جا رہے ہیں، پھر تمہارے گلے میں چھری چلانے جا رہے ہیں، تم کو قربان کر دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو پیارے، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سنی ہوگی، ننھی سی عمر ہے، 13 سال یا 9 سال کی عمر ہے یا 17 سال کی عمر ہے، انہی روایتوں میں ہے، اس عمر میں نوجوانی کا عالم ہوتا ہے، ہاں جب سنا ہوگا ہاں تو کیسی طرف ان کے اندر محسوس ہوگی۔ لیکن واہ اسماعیل، آپ کی عظمت کو سلام، آپ پر ہماری جان قربان، اس طریقے سے آپ نے وفاداری کی ہے، اس طریقے سے محبت کی ہے اپنے باپ سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ شیطان بچہ بن کر کے گیا، کہنے لگا اسماعیل یہ تمہیں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا یہ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہاں جو ایک نظر نہ دیکھے تو دوڑ جائے، ایسا باپ ہم نے نہیں دیکھا، بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، یہ ہمیں قربان کریں گے، یہ ہمارے حکم پر چھری چلائیں گے، نہیں۔ کہا نہیں یہی سچ ہے، قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا انہیں خواب آیا تھا، خواب آیا تھا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ جیسے ہی سنا تو شاعر کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت اسماعیل نے کہا اللہ ہماری قربانی مانگ رہا ہے، آج ہم جانوروں کی قربانی نہیں پیش کر پا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل پر قربان ہو جاؤ پیارے،
قربان ہو جاؤں. حضرت اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو. اللہ ہماری قربانی مانگ رہا ہے, ہماری قربانی ہمارا رب مانگ رہا ہے. آج مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اپنے کاموں میں مست رہتے ہیں, گفتگو میں مست رہتے ہیں, چوراہوں پہ میدانوں میں بیٹھ کر کے وقت کو برباد کر دیتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں سوچا پکارنے والا کس کو پکار رہا ہے, کس لیے پکار رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہتا ہے. ارے وہ معبود حقیقی ہے جس نے ہم کو ناپاک خطرے سے پیدا کیا ہے اور جس نے ہمارے اوپر ہمارے جسم میں کھال گوشت پوست چڑھایا ہے, جس کا کروڑا احسان ہے. اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے. اور نماز کے لیے اور کامیابی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا. اسماعیل نے کہا کہ لگتا تو شیطان ہے, تو مردود ہے. اگر اللہ میری جان مان رہا ہے, ایک جان کا, اگر اسماعیل کے پاس 1,00,000 جان ہوتی تو وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرتا ہوا اور یہی کہتا کہ جان دی کی ہوئی اسی کی تھی, حق مجھے ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دانتوں میں انگلی دبا لی شیطان نے. لگتا ہے ابراہیم کامیاب ہو جائیں گے, ابراہیم کامیاب ہو جائیں گے. اب کیا کیا جائے؟ بوڑھا بن کر کے گیا ابراہیم کی بارگاہ میں. ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس بچے کو کتنی دعاؤں سے تمہیں ملا ہے, کتنی پریشانیاں اٹھائیں. یہ ایک لخت جگر ہے تمہارا جس کو بغیر دیکھے چین نہیں, دل کو قرار نہیں ملتا. تمہارا لخت جگر ہے, تم خواب کے چکر میں بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو. ابراہیم نبی تھے نا, کہا اے شیطان تیرا داؤں مجھ پر نہیں چل سکتا. واہ حق ہے. جب ہاجرہ پر نہیں چلا, واہ واہ اسماعیل پر نہیں چلا, سبحان اللہ, تو مجھ پر کیا چلے گا؟ ارے بدبخت, یہ خواب کوئی عام انسان کا نہیں ہے, یہ ایک نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. وحی الہی ہوا کرتا ہے, وحی الہی ہوا کرتا ہے. تیرا داؤں مجھ پر نہیں چلے گا. دانتوں میں انگلی دبا کر کے پریشان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے مقام منی میں پہنچ جاتے ہیں. شیطان 3 مرتبہ پھر آیا وہاں پر. پہلا کون سا جمرہ؟ جمرہ اولا. وہاں پر آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور اس کے اوپر مارا تو زمین پر دھنس گیا. ہاں, پھر جمرہ ثانیہ کے پاس آیا, وہاں پر مارا کنکری, زمین پر دھنس گیا. جمرہ عقبہ کے پاس آیا. یہ 3 جمرات ہیں جو آج بھی نشانات بنے ہوئے ہیں. وہاں پر مارا کنکری, زمین پر دھس گیا. اللہ کو یہ ادا ابراہیم کی پسند آئی. سبحان اللہ, سبحان اے ابراہیم, تجھے ضرورت تھی اس وقت, تو نے مارا میرے لیے, لیکن تیری اس سنت کو ہم مردہ نہیں ہونے دیں گے. ہر حاجی کے لیے ہم واجب قرار دیں گے. وہ جب بھی حج بیت اللہ کے لیے آئے گا, جب ہمارے گھر کا طواف کرے گا, مقام ابراہیم پر نماز ادا کرے گا, صفا و مروہ کی صحیح کرے گا, مقام مزدلفہ جائے گا, مقام منی جائے گا, مقام عرفات جائے گا. اے ابراہیم, جب تک تیری سنت کو مجھ سے میں کرا نہیں لوں گا اس کا حج قبول نہیں ہو سکتا ہے. قیامت تک کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کر دیا ہے. آج بھی جب جاتے ہیں حاجی تو ان جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں. اس وقت ابراہیم کو ضرورت تھی, آج ضرورت نہیں ہے, لیکن ادا ہے جو رب کو پسند آ گئی تمہیں قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے سنت قرار دے دی ہے. جب ہر حاجی جب جائے گا حج کرنے کے لیے تو یہاں پر کنکری ضرور مارے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مکے کے حاجی زندہ آباد, مدینے کے حاجی زندہ آباد, اکابر علماء اہل سنت زندہ آباد. حضرت ابراہیم علیہ السلام, سبحان اللہ. ایک باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, چاہتے تو ایسے ہی چھری چلا دیتے, ایسے ہی چھری چلا دیتے,
جب آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب، قرآن کہتا ہے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی صلی اللہ تعالی علیہ آلہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا سفينة وعلى مولانا محمد وعلى صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال یا بنیا انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم نے فرمایا قال یا بنیا، کتنی محبت ہے اس لفظ میں، اے میرے پیارے بیٹے بتا، سبحان اللہ۔ ہاں، ایک باپ اپنے بیٹے سے کیسی گفتگو کر رہا ہے، آج ایک بیٹا اپنے باپ سے کیسے گفتگو کرتا ہے، ہاں کیسے کیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں رشتوں کو مضبوطی سے تھامو، رشتوں کو مضبوطی سے تھامو۔ ہاں، آج بیوی کے حقوق نہیں صحیح طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں، شوہر کے حقوق نہیں صحیح طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں، باپ کے حقوق نہیں صحیح طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں، بیٹے کے حقوق نہیں صحیح طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں، مظالم پر مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، گھر جو ہے وہ ایک دم مہابھارت کا اڈا بن جاتا ہے۔ اے پیارے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے، معاشرے کو تبدیل کر دیا ہے، معاشرے کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے نہیں ہیں۔ ہاں، معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نماز کو کیا کریں، ماحول ہی ایسا۔ ہمیں ماحول کیوں ایسا ہے، کیوں بنایا ایسا ماحول، گھر کے حالات کو کیوں ایسا بنایا جو مہابھارت کا اڈا بن جائے۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج ہماری جو قدر و قیمت نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اسلامی معاشرات ختم ہو چکے ہیں۔ جب تک ٹی وی تھی تب تک کچھ حد تھی، اب جرائم اور زیادہ ہو گئے، کیونکہ ٹی وی کی جگہ پر موبائل آ گیا ہے۔ کل تک ٹی وی سب کے سامنے دیکھی جاتی تھی، آج موبائل تو ہم اکیلے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ سنائی نہ دے تو کان میں ایئر فون لگا لیا، یہ سنائی بھی نہیں دے گا۔ باپ سمجھ رہا میرا بیٹا لگتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے، ہاں، یا کوئی پیغمبروں کی زندگی دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے، کیا گل کھلا رہا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے، جب پوری زندگی اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، تب ایسے لگتا ہے کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ پہلے سوچنا چاہیے، اب سوچ رہے ہو ہاں کیا کر دیا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل پر قربان ہو جاؤ۔ حضرت اسماعیل کے قریب گئے، کہا بیٹا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے بتا تیری مرضی کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ وہ اسماعیل تھے، پیارے دیکھو کتنی ننھی سی عمر میں آپ کیا فرماتے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے باپ، آپ کرو جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کرو جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھو گے اللہ نے چاہا تو ہم صابر ہوں گے، صابر ہوں گے، آپ مجھے صابر پاؤ گے۔ اے میرے والد، آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو، لیکن میری 3 وصیت ہے، 3 وصیت ہے، 3 وصیت کو قبول کر لو۔ اے میرے بیٹے کیا وصیت ہے؟ کہا اے میرے والد، جب آپ قربان کرنا تو سب سے پہلے میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ دینا، میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ میرے حلقوم پر چھری رکھو اور چھری چلانے لگو تو میرے ہاتھ پیر پھڑپھڑانے لگے،
آپ کے دل و دماغ میں بیٹے کی محبت شامل ہو جائے اور آپ وہاں پر رک جاؤ، اللہ کے حکم کو کر نہ سکو، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ میرے پیروں اور ہاتھوں کو باندھ دینا، تاکہ جس وقت چھری چلے تو میں پھڑپھڑاؤں نہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دینا، آنکھوں میں پٹی باندھ دینا، اور پیٹھ کے بل نہ لٹانا بلکہ پیٹ کے بل لٹانا، پیٹ کے بل لٹانا، تاکہ میرے نگاہوں میں آپ کا چہرہ نہ ہو اور آپ کی نگاہوں میں میرا چہرہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا چہرہ سامنے آ جائے اور آپ اس کام سے رک جاؤ۔ اور میرے والد گرامی، ایک میری آخری وصیت ہے، ایک میری آخری وصیت ہے، جب مجھے قربان کر دینا تو میری ماں کو نہ بتانا، میری ماں کو نہ بتانا، میری ماں اس غم کو برداشت نہ کر پائے گی۔ آپ کو تو دیکھا ہے میری ماں نے کیسے میری پرورش کی ہے، کیسے مجھے پالا ہے، اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے کہ اس ماں کو پتہ چلے گا اس کا بیٹا قربان ہو گیا، تڑپ جائے گی، تڑپ جائے گی۔ اور جب زیادہ وقت بیت جائے تو یہ میرا خون آلو کرتا اسے دکھا دینا، اسے دکھا دینا، تاکہ اللہ اسے صبر عطا فرما دے، اسے صبر عطا فرما دے۔ یہ تین وصیت کی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے وقت آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری نکالی، چھری اٹھانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد منہ کے بل لٹا دیا، لٹانے کے بعد چھری اٹھائی اور چلانے لگے۔ آپ غور کرو، چھری اس کا کام ہے کاٹ دینا۔ جیسے ہی چھری حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے حلقوم پر جو کیا بولتے ہیں کہ وہ روئی سے بھی زیادہ ایک دم ملائم، اس حلقوم پر جیسے ہی چھری رکھا، پوری طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے، چھری چل نہیں رہی ہے، چھری چل نہیں رہی ہے۔ ایک بار چلایا، دو بار چلایا، چلانے کے بعد چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اسماعیل ذبیح اللہ بھی رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، مولا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار۔ کون سی مجھ سے خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہوئی جو میری قربانی تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اے مولا میں تیار، میرا بیٹا تیار، میں راضی، میرا بیٹا راضی، مولا خوش دلی کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں، میری قربانی قبول کر لے۔ دوبارہ پھر لٹایا، لٹانے کے بعد جو ہے چھری اٹھائی، اٹھانے کے بعد پھر چلا رہے، چھری نہیں چل رہی، نہیں چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جلال آ جاتا ہے اور اس جلال میں چھری کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک پتھر پر دے مارا۔ چھری کا پانا تھا کہ پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جب ٹکڑے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری سے کہا، اے چھری تو پتھر جیسے سخت چیز کے دو ٹکڑے کر دیے، میرے بیٹے کا حلقوم جو ہے وہ روئی سے بھی زیادہ ملائم ہے اور تو اسے نہیں کاٹ رہی ہے، پتھر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے اس چھری کو طاقت گویائی عطا فرما دی، طاقت گویائی عطا فرما دی، چھری بولنے لگی۔ اے ابراہیم جس وقت نمرود نے آگ کو جلایا تھا اور منو من لکڑی آگ اس میں جلی تھی اور آگ اس طریقے سے شعلے مار رہی تھی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ ہوتا تھا تو جل کر خاک ہو جا رہا تھا، لیکن جب نمرود نے آگ کو اس آگ میں ڈالا تو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، پھر آگ کو جلایا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ آگ کو میرے رب نے حکم دے دیا تھا کہ یا نار کونی بردو وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو چھری کہتی ہے اے ابراہیم آپ کو اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا تھا اور مجھے میرے رب نے 70 مرتبہ حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسماعیل کا حلقوم کٹنے نہ پائے، ارے حلقوم
تو دور کی بات ہے، اسماعیل کا ایک بال بھی نہ ہونے پائے۔ جس رام نے اس آگ کو حکم دیا تو آگ فرما بردار ہوئی اور اس نے آگ کو جلایا نہیں۔ اسی رب نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل پر چلنا نہیں، اس لیے میں نہیں چل رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سبحان اللہ۔ پھر تیار ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، چھری اٹھائی، ادھر چھری اور اسماعیل ذبیح اللہ کے روایت میں آتا ہے کہ 1 فٹ کا فاصلہ تھا، 1 فٹ کا فاصلہ تھا چھری اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں کے قریب جانے میں 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اور اس وقت آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یار یہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو معراج ہو گئی اور کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا، بستر ویسے ہی گرم تھا، اور کہتے ہیں معراج ہو گئی۔ ہمیں میرے نبی کا مقام تو بہت ہی بلند ہے، میرے نبی کے بارگاہ کے یہ غلام تھے حضرت جبرائیل، واہ واہ واہ، حق ہے، یہ غلام تھے حضرت جبرائیل، حضرت جبرائیل یہ میرے نبی کے غلام تھے۔ ہاں حق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے وزیر ہوا کرتے ہیں، اللہ نے مجھے 4 وزیر عطا کیے ہیں، 4 وزیر عطا کیے ہیں، 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان پر ہیں۔ زمین والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اور آسمانوں کے جو وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں۔ ارے میرے آقا کا تو بڑا بلند مقام ہے، تم میرا آپ کو مانو یا نہ مانو، ہم سنی مانتے ہیں۔ جب ان کا غلام حضرت جبرائیل 1 فٹ کا فاصلہ ہے چھری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں، جیسے ہی چھری قریب جانے لگی اللہ نے حکم دیا جبرائیل سدرا چھوڑو، جنت جاؤ، جنت سے میڈا اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم اسماعیل پر چھری رکھنے ہی والے تھے، جبرائیل علیہ السلام جنت گئے، جنت سے زمین پر آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر کے میڈا رکھ دیا، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی، میڈا قربان ہو گیا، قربان ہو گیا۔ ابراہیم نے سوچا اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے، جیسے ہی پٹی کھولی کیا دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا تو ایک طرف کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر قربانی ہوئی، بیٹا مسکرا رہا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جبریل امین نے کہا واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد۔ یہی تکبیر تشریق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جب بھی ایام تشریق آ جائے کہ ان کلمات کو دہرایا کرو۔ 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تشریح ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، مینڈا قربان ہو گیا، اللہ نے یہ اعلان فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، سبحان اللہ، ندا کی اللہ نے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے ایک خواب کو سچ کر دکھایا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک خواب کو سچ کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کا طریقہ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسے بعد والوں کے لیے سنت قرار دی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد والوں کے لیے یہی سنت ابراہیمی ہے جو ہم